أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں 3 باتوں کا مختصراً بیان ہوگا۔ نمبر 1 مسئلہ توحید، نمبر 2 بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، نمبر 3 اللہ کی بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں۔ کل کے درس میں آپ نے مسئلہ رسالت کو سنا، آج کے درس میں آپ مسئلہ توحید کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے جتنا زور قرآن مجید میں توحید کے مسئلے پر دیا، پھر اس کے بعد جتنا زور قیامت پر دیا، پھر اس کے بعد جتنا زور پیغمبر کی رسالت پر دیا ہے، اتنا اللہ رب العزت نے کسی اور مسئلے پر نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ان 3 مسئلوں کو خاص کر کے توحید کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے بڑے زور شور کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ کیونکہ عبادت، جتنی بھی عبادتیں، ان سب کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ توحید پر ہے۔ اگر توحید ہے تو عمل ہے، اگر توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو بار بار بیان فرمایا، ہر آیت کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ اور کبھی اللہ رب العزت نے ببوا مکڑی کی مثال دے کر مسئلہ توحید سمجھایا، کبھی اللہ نے چمٹی کی مثال دے کر سمجھایا، کبھی اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی مثال دے کر سمجھایا۔ آگے بھی اور صورتیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے مختلف طریقوں سے مسئلہ توحید کو سمجھایا، تو اب اس مقام پر بھی اللہ ایک مسئلہ توحید کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، والارض زمین کی بادشاہت، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ہدیہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ یا عطا کرتا ہے ان کو جوڑا جوڑا، ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا لڑکے اور لڑکیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے عقیماً بانجھ، انہ علیم قدیر بے شک وہ ذات ہے جاننے والی، قدیر قدرت والی۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کس کی ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ان کا بنانے والا اللہ، زمین و آسمانوں کے اندر اختیارات چلانے والا اللہ،
اس کے اندر حکم چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے جی؟ صرف اور صرف رب کا چلتا ہے۔ جو رب زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے اندر کے نظام کو چلانے والا ہے، پھر آسمانوں کے اندر کے نظام کو چلانے والا ہے، زمینوں کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو میرے اور آپ کے نظام کو بھی چلانے والا ہے۔ یہ اللہ نے توحید کے اوپر دلیل دی ہے کہ زمینوں و آسمانوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ہو نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں، جیسے کہ لوط علیہ السلام، اللہ نے لوط علیہ السلام کو صرف لڑکیاں عطا فرمائی، لڑکا کوئی نہیں ہے۔ جیسے شعیب علیہ السلام، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹا کوئی نہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے الذکور، لڑکے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ جس طرح کہ داؤد علیہ السلام، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ 19 بیٹے تھے داؤد علیہ السلام، 19 بیٹے۔ اسی طرح آپ نے سنا ایوب علیہ السلام، ان کی لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا جوڑا کرتا ہے ان کو، یا جوڑا جوڑا عطا کرتا ہے ان کو، کبھی لڑکے بھی عطا فرماتے ہیں، لڑکیاں بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے، اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کرتا ہے من یشاء عقیمہ، جس کو چاہتا ہے بانج، جس طرح کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہ علیم قدیر، وہ ذات جاننے والی ہے اور قدرت والی ہے۔ مشاہدے کی بات ہے جی، آنکھوں دیکھا حال ہے جی۔ آپ دیکھتے ہو کسی بندے کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کے ہاں صرف بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، کسی کے ہاں بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہو کسی کے ہاں جوڑے جوڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے ہاں جوڑا جوڑا بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہو جوڑا پیدا ہوا، ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے جی، لیکن قدرت کا قانون اور نظام دیکھو جی، کچھ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ نہیں دیتا جی، کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نہیں دیتا، کوشش کرتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، دم درود تویز، اللہ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے اور بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں۔ اب خود سوچو جی، بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہمیں کس سے مانگنا چاہیے جی؟ اللہ سے مانگنا چاہیے نا جی، نہ کہ مولویوں کے پاس جاؤ جی، بکری لے آؤ تو یہ کریں گے، تو فلانی روٹی لے آؤ تو یہ کریں گے، پرانے کپڑے لے آؤ تو یہ کریں گے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ جی۔ یہ سارا کوڑ ہے جی، سب کچھ جھوٹ ہے جی۔ اس کے اوپر میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا۔ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک جو مخلوق ہے نا جی، وہ انسانوں میں سے پیغمبر ہیں جی، اور پیغمبروں میں سے جناب زکریہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے 25 سال کی عمر کے اندر، عمر ہو جاتی ہے 120 سال، بیوی کی عمر ہو جاتی ہے 90 سال، اولاد نہیں ہے۔ ایک دن باہر سے اندر آتے ہیں بیت المقدس کے اندر نماز پڑھانے کے لیے، ساتھ میں ایک کمرہ ہے جی مائی مریم کا جی، سورۃ کہف میں مکمل واقعہ سنے ہو، میں شارٹ کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ مائی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں جی، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا، فرمایا یا مریم انا لک ھذا، اوے مریم یہ تو بتا یہ بے موسم پھل آ کے در سے گئے ہیں، یہ بے موسم پھل آ کے در سے گئے ہیں۔ تو مائی مریم کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بھیجے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں
کھٹکا پیدا ہوا، دل میں بات آئی، جو رب مائی مریم کو بے موسم پھل دے سکتے، جو رب مائی مریم کو ایسا پھل دے سکتا ہے جو اس علاقے کے اندر، اس ملک کے اندر ہی نہیں ہے، وہ رب مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے جی۔ کھڑی ہوئے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے ایک بہترین وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ کتنے سال عمر ہے جی؟ 120 سال عمر ہے جی۔ بیوی کی عمر کتنی ہے جی؟ 99 سال، 90 سال عمر ہے جی، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا ہو چکی تھی؟ بانجھ ہو چکی تھی، بچہ پیدا ہونے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے اس کی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے قابل بنا دیے۔ ٹھیک ہے، جوان عورتیں ہوتی ہیں جی، گولیاں کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، طرح طرح کے دم درود تویز کرواتی ہیں جی، ٹھیک ہے، بانجھ پن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد بھی میں دیتا ہوں، سنگل بھی دیتا ہوں، ڈبل بھی دیتا ہوں، بچی بھی دیتا ہوں، بچہ بھی دیتا ہوں، اور کبھی یوں ہوتا ہے انسان کو بانجھ کر دیتا ہوں، لیکن جب چاہتا ہوں بانجھ پن بھی ختم کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے جی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ بانجھ تھی، بانجھ پن ختم کیا اللہ نے کس عمر میں؟ 99 سال کی عمر میں اللہ نے تب بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنا 100 سال عمر ہو چکی ہے، ایک بیوی نہیں ہے، دو بیوی ہیں، مائی سارہ ہے، مائی ہاجر ہے، 90 سال 99 سال ان کی بیوی کی بھی عمر ہو چکی ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے اولاد مانگی، اولاد مانگی، جب مانگ کر رہے نا جی، فرشتے آگے خوشخبری لے کر، جب خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو عورتیں ہوتی ہیں نا جی، تو بڑی جلدی کرتی ہیں، عطا جبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہنے لگی ہاذا بالی شیخا، میرا خامن تو بوڑھا ہو چکا ہے جی، ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا قانون ہے، کبھی چاہتا ہوں تو جوانی میں عطا کرتا ہوں، کبھی چاہتا ہوں تو بڑھاپے میں عطا کرتا ہوں، کبھی نہ چاہوں تو جوانی میں بھی نہیں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی 100 سال کی عمر کے اندر بچہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مثال، 2 مثالیں آپ ہوئی، اور بھی آپ دیکھتے ہو جی مشاہدے کے اندر لوگوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لائق اور نہیں ہے کسی بشر کی شان کے مطابق ان یکلمہ اللہ، یہ کہ وہ بات کرے اللہ سے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا یہ پردے کے پیچھے بات کرے، او یرسل رسولا، یا اللہ فرشتے کو بھیج کر، پیغام لانے والے کو بھیج کر اللہ بات کرے، فیوحی بِإِذْنِهِ، پس وہ وحی بھیجتے ہیں، فیوحی، پس وہ فرشتے بھیجتے ہیں، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، وہ ذات علی بلند و بالا ہے، حکیم حکمتوں والی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت انسان کے ساتھ بات کرنے کی صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 8 ہجری ہے جی، ایک صحابی رسول ہے جس کا نام حارث بن حشام ہے، یہ ابو جہل کا بھائی ہے جی، 8 ہجری کو مسلمان ہوا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا کبھی کسی زمانے میں، آ کر حضور کو کہنے لگا یا رسول اللہ کیف تأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، فرشتہ کیسے آتا ہے، اللہ کا پیغام آپ کے پاس کیسے پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے میرے دل کے اندر گھنٹیاں بجتی ہیں جی، اس کو مفسرین محدثین کہتے ہیں سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس، گھنٹیاں بجنے کی آواز، تو یہ والی جو وحی ہوتی ہے نا، یہ سمجھنے میں مجھے کیا ہو جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے یہ گھنٹیاں بجتی ہیں تو یہ وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت کبھی یوں ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت من وراء حجاب، پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، جس طرح کہ آپ نے سنا
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا، موسیٰ کلیم اللہ تھا، جلالی تھے، ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جاتے، وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ ایک دل میں خیال آیا، کلیم تھا نا، اللہ سے ڈائریکٹ بات کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے میرا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا، بار بار اصرار کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھ، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی پھینکوں گا، اگر تو اس کو دیکھ سکا تو پھر تجھے میں اپنا دیدار بھی کرواؤں گا، اگر نہ دیکھ سکا تو پھر دوبارہ ضد مت کرنا۔ اللہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی پھینکی نا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے، کھڑے ہوئے کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات کیا عجیب پاک ہے۔ یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پردے کے پیچھے باتیں کرتا تھا۔ اسی طرح معراج کی رات پیغمبر علیہ السلام گئے جی، سدرۃ المنتہا کو کراس کیا، بالکل اوپر گئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے درمیان میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 70,000 نور کے پردوں کا فاصلہ تھا۔ اللہ نے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا پردے کے پیچھے سے۔ یہ دوسری صورت آ گئی ہے، اللہ کبھی انسان کے ساتھ بات کرتا ہے، بشر کے ساتھ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے جی؟ پردے کے پیچھے بات کرتا ہے۔ تیسری صورت آ گئی او یرسل رسولا، کبھی اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کر اپنے پیغمبر کے اوپر وحی کو اتارتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا، کبھی فرشتہ کیا ہوتا ہے جی؟ اپنی اصلی شکل میں آتا۔ جناب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصلی شکل میں 2 مرتبہ آئے۔ حضور نے اپنی آنکھوں سے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا جی۔ پہلی مرتبہ غار حرا کے اندر، جب حضور گھبرا گئے تھے، آگے سورہ مزمل آ گئی ہے، آپ وہاں پر سنیں گے، حضور گھبرا گئے، کپ کپانے لگے جی، فوراً گھر میں آئے، بیوی تھی جی خدیجۃ الکبریٰ تھی، کہا زملونی زملونی، مجھے کیا کر دو جی، کمبل اڑا دو، گرمی کا موسم تھا، پسینے سے شرابور تھے۔ 600 پر تھے جی، 600 پر تھے جبریل علیہ السلام۔ اور دوسرا وہ مقام معراج کی رات جب جانے لگے نا جی سدرۃ المنتہا پر، جناب جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے کتنے تھے جی؟ 600 پر تھے۔ یہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں او یرسل رسولا، کبھی اللہ رب العزت پیغام پہنچانے والوں کو بھیج کر اللہ اپنے پیغمبر کے اوپر وحی اتارتا ہے جی۔ پھر کبھی یوں ہوتا، فرشتہ انسان کی شکل میں آتا، اکثر اوقات حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے۔ یہ انتہائی حسین و جمیل تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنے حسین تھے نا جی، صحابہ نے آ کر شکایت کی حضور سے، یا رسول اللہ یہ دحیہ کلبی جب باہر نکلتا ہے نا تو ہماری عورتیں دحیہ کو دیکھنے لگ جاتی ہیں، لہٰذا آپ ان کو کہا کریں پردہ کر کے نکلا کریں۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ پردہ کر کے نکلا کریں، اتنے حسین و جمیل تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام ایک دیہاتی کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ مشکات شریف کی پہلی روایت ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے جی، آپ نے سنی ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک دیہاتی آیا، فقیر، سائل مانگنے والے کی صورت میں آیا، سر کے بال پراگندہ ہیں جی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے جی، آیا سیدھا آیا، نہ دعا نہ سلام نہ کچھ نہ کہاں، سیدھا آیا حضور کے پاس، آ کر آپ نے دونوں زانیوں کو حضور کے زانیوں کے ساتھ میں لایا جی، بالکل قریب کیا، کہا کہ مل ایمان ہو یا رسول اللہ، یہ بتائیں ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الایمان باللہ۔ دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے جی؟ تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں سوالوں کا جواب دیا۔ جب جواب ملا، جواب ملنے کے بعد وہ دیہاتی اٹھ کر چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جبریل میرے پاس آیا ہو میں نے اس کو پہچانا نہ ہو، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھی جبریل میرے پاس آیا،
جو آتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، اس نے یہ سوال تمہارے لیے کیے تھے جی، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کی یہ عادت تھی، صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آوے، کوئی بے تکا جا بندہ آوے نا جا کر ڈنگے پڑنگے سوال کرے، حضور جواب دون تو اساں کو بھی کیا ہوا جی فائدہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا نا جی، واہ دیہاتی ہے، سوال کر رہا ہے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے بارے میں۔ صحابہ کو تو کیا ہو گیا جی، علم ہو گیا جی۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی پہلی روایت ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جب چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تھے جی، جبریل علیہ السلام تھے۔ تو کیا ہوتا ہے، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے جی، فرشتہ اصلی شکل میں آتا ہے۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کا پیغام بشر تک، انسان تک پہنچتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، روحان قرآن مجید، من امرنا اپنے اختیار سے، ما کنت تدری میرا محبوب نہیں تھے آپ تدری جاننے والے، ما کنت تدری آپ نہیں جانتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ نیچے دیکھ لو، ما کنت تدری آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں، میرا محبوب آپ جانتے نہیں تھے، آپ کو علم نہیں تھا کیا، ان چیزوں کے بارے میں۔ یہ تین چیزیں، مل کتابوں، کتاب کیا جی، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اور بچوں کو کوئی بندہ آ کے نا بیٹا آپ وہاں سے مشکوٰۃ شریف اٹھا کر لے آؤ، تو بچوں کو کیا پتہ ہے مشکوٰۃ شریف کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ بچوں کو کہ بیٹا وہاں سے انگلش کی کتاب اٹھا کر لے آؤ جی، جس بچے کو نہ انگلش کا پتہ ہے نہ کتاب کا پتہ ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں کڑی ابا کڑی آج نوی زبان مار دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ وَلَلْ ایمان، اور آپ ایمان کی تفصیل کو نہیں جانتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ اجمالی ذکر پیغمبروں کو پیدائشی طور پر اللہ عطا فرما دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن تفصیل نبوت کے بعد ملتی رہتی ہے جی۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن مجید کو نوراً، نور، نہدی بِہِ مَن نَشَاءُ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنْ آپ راہ دکھاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی ایسا راستہ جو عقلاً سیدھا معلوم ہوتا ہے، آپ ان کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط اللہ، اللہ کا راستہ، الذی وہ ذات، لہو اس اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے، الا سن لو لوگو، اللہ اللہ کی طرف تصیر الامور، سارے کام اللہ کی طرف جانے، ٹھیک ہے۔ سارے کاموں نے کس کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔